أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کے ساتھ ساتھ منافقین کے حالات بھی ذکر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی سے نکلے تھے. منافقین بھی یہودیوں ہی کا حصہ تھے، ان سے زیادہ خطرناک. منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین جسے کہا گیا. گزشتہ درس میں بھی کچھ حالات ذکر ہوئے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں مزید ارشاد ہے: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ. آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ کفار کی طرف دوڑتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف لپکتے ہیں. جن دلوں میں نفاق ہے، عبداللہ ابن ابی جیسے یہود کی طرف ان کی دوستی کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں، بلکہ مرے چلے جاتے ہیں. اور جب ان سے ان کے اس منافقانہ رویہ کے بارے میں سوال کیا جائے، ایسے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ایمان والے ایمان والوں کے دوست، پھر تم ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، منافقین کا یوں کہیں کہ عذر یہ ہوتا ہے، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ. وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کل کو کہیں ہمارے اوپر گردش زمانہ نہ آ جائے. کیا مطلب یہ کہ ہم یہودیوں سے قرض لیتے ہیں، ہمارا ان سے قرض کا لین دین ہے. کل کو تنگی آ گئی، حالات مختلف ہو گئے، زمانے کی گردش میں ہم پھنس گئے، قحط آ گیا، تو ان یہودیوں سے تعلق کہاں آئے گا؟ مشکل گھڑی میں ان سے لین دین ہوگا. مطلب یہ ہوتا تھا اگر یہود کل کو فاتح ہو گئے تو ان سے بنا ہوا تعلق فائدہ دے گا. ارشاد فرمایا تمہیں کیا خبر کل کو کیا ہونا ہے، تمہیں کیا خبر کل کو کیا ہونا ہے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. ان قریب اللہ ایمان والوں کو فتح دیں گے، کامل فتح. ان قریب اللہ ایمان والوں کو غلبہ دیں گے. تمہیں کیا خبر کہ اللہ کل کو فتح لے آئیں، غلبہ لے آئیں، اللہ ایسا فیصلہ فرما دیں. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. ایسے میں پھر منافقین کے ہاتھ کیا آئے گا؟ جو دل میں نفاق چھپائے ہوئے، یہ صرف انہیں پچھتاوا دے گا، ندامت دے گا. یہ پچھتائیں گے اور ہاتھ ملیں گے.
کیوں اپنے آپ کو یہود و نصارہ سے تعلق کے لیے برباد کیا؟ ایمان سے بھی محروم رہے، ایمان والوں کے ساتھ سے بھی محروم رہے، ایمان والوں کو ملنے والی عزتوں، اللہ کی مدد نصرت سے بھی محروم رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، جن یہودوں سے دوستیوں کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے ایمان سے محروم ہوئے، وہ یہودی یا تو مارے گئے یا جلا وطن ہو گئے۔ جزیرہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ منافقین لا الہ الا ولا الہ الا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی مثلا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ایمان والوں نے اب قبول کرنا، اور یہودی تو ویسے ہی برباد ہو گئے۔ ایسے میں ایمان والوں نے منافقین کو گزرا وقت یاد دلایا۔ حالات جب پلٹے، یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، ایمان والوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کا نام لے کر، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، برباد ہوئے اعمال ان کے، جو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، نیکی عبادت خیر کے کام کیے، سب جب ایمان ہی پاس نہیں تو اعمال کی کوئی حقیقت نہیں، فاصبحوا خاسرین، یہ رہ گئے نقصان اٹھانے والے۔ ہر زمانے کے منافق کا حال یہی ہوتا ہے، یا دوست ہو یا دشمن، منافق درمیان میں رہنے والا وہ ایسے ہی رسوا ہوتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس کا کوئی اچھا عمل بھی ہو اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، برباد، سب کچھ برباد۔ رسوائی الگ، یہ ہے منافقین کا انجام۔ اللہ کو خالص ایمان والے پسند، ہم اپنے ماحول میں بھی منافق کو پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک چائے کی پیالی کا معاملہ بھی ہو تو دل سے ہو۔ اللہ کو بھی ایسے ایمان والے پسند۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔